بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے جس ذات پاک نے ہمیں زندہ رکھا اور آج جمعہ کی نماز کے لیے یہاں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جمعہ کی نماز بڑی عظیم نماز، بڑی شان والی نماز، اور یہ جمعہ کا دن بھی بڑا شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ اسی میں اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی میں جنت میں انہیں داخل کیا، اور اسی دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ اور اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آدمی اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جمعہ کے دن دعاؤں کا اور تسبیحات کا اور ذکر و اذکار کا خوب اہتمام کیا کریں۔ اگر ہماری بھی کوئی گھڑی قبول ہو گئی اور اللہ ہم سے راضی ہو گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ جل شانہ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا ایمان والو، تمہیں اپنے مال اور اپنے اولادیں، اپنے بچے اللہ سے غافل نہ کرے، غافل نہ کرے۔ یہ غافل کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ گھر میں ماں باپ نے بچے کو سکول کے لیے بھیجا کہ بچے چلے جاؤ، اور راستے جاتے جاتے وہ راستے میں کھیلنے لگ گیا، سکول کا وقت ہو گیا، مدرسے کا وقت ہو گیا، لیکن وہ مدرسے اور سکول نہیں گیا۔ اب جب نہیں گیا تو اس کا دن ضائع ہو گیا۔ کل جب امتحان ہوگا تو چونکہ اس نے پڑھا نہیں ہے، جب پڑھا نہیں تو جواب کیا لکھے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ ناکام ہو جائے۔ اور جب آدمی ناکام ہوتا ہے تو اس کو پریشانی ہوتی ہے، اس کو ٹینشن ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے کہ میں ناکام کیوں ہوں۔ لیکن اس وقت اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جب مجھے کام کرنا تھا اس وقت میں نے کیا کیا۔ اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیا میں نے نعمتیں دی رکھی ہیں، اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کیا ہے کہ میں نے تمہیں مال دیا۔ ہر بندے کو اللہ نے مال دیا، تھوڑا یا زیادہ ہر ایک بندے کو اللہ نے دیا۔ جب آدمی پیدا ہوتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ہاتھ بالکل خالی ہوتا ہے اور اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ جل شانہ اس کے کھانے کا، پینے کا، رہنے سہنے کا اور زندگی کے تمام ضروریات کا انتظام فرماتے ہیں، اور بے شمار نعمتیں اللہ جل شانہ نے انسان کی باڈی میں اور اس کے بدن میں رکھی ہوئی۔ اتنی نعمتیں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اگر تم گنتی کرنا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، لا تحصوها۔ تو بے شمار نعمتیں اللہ نے دی۔ اب یہ جو مال ہے اور اولاد ہے، یہ دونوں چیزیں آدمی کو طبعی طور پر پیاری لگتی ہیں۔ جبلت علیہ قلوب الاناسی، تمام لوگوں کے دلوں میں ان دو چیزوں کی محبت ہوتی ہے، مال کی اور اولاد کی۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ہی دیا ہے تمہیں، مال بھی میں نے ہی دیا ہے، اولاد بھی میں نے ہی دی ہے، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم ان میں لگ کر مجھ سے غافل نہ ہو جاؤ، مجھ کو نہ بھولو، مجھ کو نہ بھولو۔ کہ ایک آدمی پر کسی نے کوئی احسان کیا ہے اور اس نعمت کو لے کر اس سے کوئی عہدہ مل گیا، اس کو کوئی فائدہ ہو گیا۔ اب جو ہے جس آدمی نے اس کو یہ فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنا ہے، اسے چاہیے کہ یہ اس کو بھی یاد رکھے۔ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتا ہے، اپنے نیکی کرنے والے کی نیکی کو یاد رکھتا ہے۔ اس نے مجھ سے یہ نیکی کی ہے، مجھے اس کی نیکی کو یاد رکھنا چاہیے، اس کی نیکی کو نہیں بھلانا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے دیا ہے، مال بھی میں نے دیا ہے، اولاد بھی میں نے دی ہے، اور تمہاری جان بھی میں نے ہی دی ہے۔ جو اتنا بڑا دینے والا ہے، جس نے اتنا عطا کیا، اس کو بھول جانا اور اس کی یاد کو چھوڑ دینا اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، یہ کتنی سخت بات ہے، بڑی سخت بات ہے۔
اور بڑی احسان فراموشی ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم۔ تو اللہ کو بلا دینے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کو بلا دینے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کو بلا دینا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، اور اللہ کو یاد رکھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ اللہ ہر دل میں بس رہے، کیونکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، لہٰذا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہر آدمی کے، ہر بندے کے دل میں بس رہا ہے، ہر آدمی کے دل میں بس رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ کہ ابھی جمعہ کی آذان ہو گئی، اس کے بعد پھر عصر کی آذان ہوگی، مغرب کی ہوگی، عشاء کی ہوگی، صبح کی ہوگی، تو ان سب میں مجھے یاد رکھنا۔ جیسے میری آواز دینے والا، میری آذان پڑھنے والا تمہیں بلائے گا تو تم فوراً آ جانا، تمام کاموں کو چھوڑ دینا، تمام کاموں کو چھوڑ دینا۔ یہ کاموں کا جو دینے والا ہے، جو جان عطا کرنے والا ہے، جس نے ہمارے جسم کے بہترین اعضاء بنائے، جس نے ہمیں بنایا، وہ ہمیں بلا رہا ہے۔ اس لیے اس کی نیکی کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں فوراً مسجد پہنچنا چاہیے، فوراً جمعہ پڑھنا چاہیے، فوراً عصر اور مغرب اور عشاء اور صبح اور ظہر پڑھنی چاہیے۔ یہ ہے یاد، اللہ کو یاد رکھنے کا مقصد، کہ زیادہ سے زیادہ وضو سے لے کر جماعت پڑھنے تک، نماز پڑھنے تک 20 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ 20 منٹ آدمی کی پوری زندگی کے لیے ایک سیفٹی بن جاتی ہے، ایک حفاظت بن جاتی ہے۔ ان 20 منٹوں میں جب تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت ساری مصیبتوں سے بچائیں گے، اور سب سے بڑی مصیبت جو آنے والی ہے قبر کی، پرصراط کی، اس سے بچائیں گے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہ آدمی کماتا ہے بچوں کے لیے، خون پسینہ نکالتا ہے، اور نکالنا بھی چاہیے۔ محنتی آدمی ہر کو پیارا ہوتا ہے، اور جو کاہل ہو، نہ کرنے والا ہو، کام چور ہو، ایسے آدمی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور جو دیانتداری سے کام کرنے والا ہو، اپنا پسینہ بہانے والا ہو، کام کو دل سے اور دلچسپی سے کرنے والا ہو، یہ بندہ سب کو پیارا لگتا ہے، سب کو پیارا لگتا ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اپنے مال اور اپنے اولاد، بچوں کے لیے تم مال کما رہے ہو، لیکن اللہ سے غافل نہیں ہونا کہ اللہ نے تمہیں مال بھی دیا ہے اور بچے بھی دیے۔ پھر فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا کہ بچوں کے لیے مال کما رہا ہے، نماز نہیں پڑھی، مال کما رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، مال کما رہا ہے، سود کھا رہا ہے، مال کھا رہا ہے، لوگوں کی زمین غصب کر رہا ہے، اور مال کھا رہا ہے پتہ نہیں کتنے 2 نمبر کا کام کر رہا ہے، کالے دھن کا پیسہ بہت سارا جمع کر رہا ہے، بھائی کیا کرو گے اس کو، کیا کرو گے اس کو؟ 2 نمبر کا پیسہ جو کمایا، اس کو کیا کرو گے؟ یہ تو قبر میں تمہارے مار پڑے گی، ایسی مار پڑے گی کہ اللہ کے سوا تمہاری کوئی سننے والا ہی نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں پھر یہ مال تمہارے بچوں کے بھی نصیب ہو یا نہ ہو، تمہارے بچوں کو اس سے فائدہ ملے یا نہ ملے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا جب کماؤ گے تو حلال کماؤ گے، اور حلال کماتے کماتے بھی جب اللہ کا حکم آئے گا تو فوراً اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد چلے جاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ، جو ایسا کرے گا وہ خسارے میں ہوگا۔ ہم تو خون پسینہ ایک کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں فائدے کے لیے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اگر مجھ کو بھول گئے، میرا ذکر نہیں کیا، میری نمازیں نہیں پڑھی تو خسارے میں چلے جاؤ گے۔ کہ آدمی کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور کمپنی کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح سے تم کام کرو گے، ایسے کام کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا، لیکن کمپنی والوں کے جو اصول ہیں، جو رولز ہیں، ان رولز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو وہ کہاں سے اس کو تنخواہ دیں گے؟ کمپنی والے کہتے ہیں بھئی کام ایسے کرنا ہے، اس وقت میں یہ کر رہا ہے، اس وقت میں یہ کرنا ہے، لیکن یہ اپنے ہی چلا رہا ہے، تو وہ کہیں گے یہ کوئی بھئی مینٹلی آدمی ہے، اس کو یہاں سے واپس کر دو۔ تو اللہ نے جیسے کرنے کو کہا ویسے نہیں کیا، یہ نفع ڈھونڈ رہا ہے، لیکن بنانے والا اور نفع دینے والا کہہ رہا ہے تم خسارے میں ہو۔ تو کیا فائدہ ہے ایسے مال کمانے کا؟ کیا فائدہ ایسی ملازمت کا؟ کیا فائدہ ایسی تجارت کا؟ کیا فائدہ ایسی مزدوری کا؟ اور کیا فائدہ ایسے مال کمانے کا جو آدمی کو خسارے میں لے جائے، جو نقصان میں لے جائے؟ کہ اللہ نے، بنانے والے نے تمہارے زندگی گزارنے کا وقت مقرر کیا ہے، تمہیں کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اللہ نے خود بتا دیا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پھر فرمایا یہ جو مال تم نے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حرام کو
کما کے کوئی اگر صدقہ کرے تو اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ کسی آدمی نے بہت ساری رشوت جمع کر رکھی ہے، سود جمع کر رکھا ہے، لوگوں کا حق مار رکھا ہے، اب کہتا ہے میں صدقہ کروں، کہا اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ حرام سے صدقہ کرنے والے کے ایمان کو خطرہ ہے، ثواب کیسے ملے گا؟ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں حلال کماؤ اور اس حلال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور اس سے پہلے تم خرچ کر لو۔ آج تمہیں اللہ نے جان دی ہے، آج تم زندہ ہو، آج تم کر سکتے ہو، تمہارے اختیار میں ہے، اللہ نے تمہیں کرنے کا موقع دیا ہے، لہذا خوب خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ اس کے انتظار میں نہ رہو کہ ہم مالدار بن جائیں گے، ہم بڑے لالے بن جائیں گے، بڑے نواب بن جائیں گے، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، نہیں۔ فرمایا ہر حال میں تم خرچ کرو۔ کتنے حال میں؟ فرمایا تم اگر کچھ بھی نہیں، تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ایک کھجور کا آدھا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ایک کھجور کتنی بڑی ہوتی ہے؟ چلو عرب کی کھجوریں شاید تقریباً اتنی ہوں۔ فرمایا اس کا آدھا خرچ کر کے تم اللہ کے رضا کو حاصل کر سکتے ہو۔ تو آدمی کو کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، میرے پاس مال آئے گا تو میں خرچ کروں۔ فرمایا نہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو کچھ ہم تم نے عطا کیا، مرنے سے پہلے خرچ کر لو۔ پھر مرنے کے بعد تم کہو کہ وہ مسجد بن رہی تھی، کاش میں نے اس میں بھی حصہ لیا ہوتا، وہ فلاں جگہ مدرسہ تھا اس میں بھی دیا ہوتا، فلاں جگہ کوئی غریب تھا میں نے اس کی مدد کی ہوتی، فلاں جگہ کوئی لڑکی وہ کیا کہتے ہیں وہ نکاح کی عمر کو پہنچ چکی تھی، کاش میں نے اس کے نکاح کا انتظام کر دیا ہوتا، وہاں کوئی بیمار سسک رہا تھا دوائیوں کے لیے، کاش میں نے اس کی دوائیوں کا انتظام کر دیا ہوتا، وہاں کوئی کپڑے کے لیے ترس رہا تھا، کاش میں نے اس کو کپڑا پہنا دیا ہوتا، وہاں کوئی بھوکا سسک رہا تھا، کاش میں نے اس کو کھانا کھلا دیا ہوتا، وہاں کوئی پیاسا العطش کر رہا تھا، کاش میں نے اس سے پانی پلا دیا ہوتا۔ لیکن اس وقت کا افسوس کرنا اور اس وقت کا پچھتانا اور اس وقت کا پشیمان ہونا، یہ آدمی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ وقت چلا گیا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ تو سب کچھ مرنے سے پہلے تھا، مرنے کے بعد تو سب کو یقین آ جائے گا۔ جو دنیا میں خدا کا منکر تھا، جو اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا تھا، جو اللہ کے وجود کا بالکل قائل ہی نہیں تھا، یہ کام تو وہ بھی کرے گا۔ اگر اور کوئی کرے تو کیا کمال ہے؟ نہیں، اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ، تمہاری جان تمہارے جسم سے نکل جائے، تم آخرت میں پہنچ جاؤ، اس سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ کہ بیٹھے رہو پڑے رہو، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ وقت پر نماز پڑھو، اپنے کام کو کرو، دل دہی سے کرو۔ جب تم کام ٹھیک سے کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کام بھیج دیں گے کہ یہ کام کرنے والے بندے ہیں، یہ بیکار لوگ نہیں ہیں۔ اور اگر تم نے کام تندہی سے اور دیانتداری سے نہیں کیا تو اللہ کام روک دیں گے، کام روک دیں گے۔ رومن امپائر کا جب زمانہ تھا، تاریخ کے اندر لکھا ہے، کشمیر کا کاروبار اس وقت بڑے عروج پر تھا، بہت اچھا کاروبار تھا۔ لیکن جب نعمت آتی ہے تو نعمت کی قدر ہونی چاہیے، نعمت کی قدر کرنا چاہیے، کہ نعمت کو اسی طرح سے خرچ کرنا چاہیے جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اگر اس کی خلاف ورزی ہو گئی تو اللہ نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں پھر جنگ ہو گئی، اور جنگ کا اثر یہ پڑا کہ کشمیر کا جو شال بننے کا جو کام تھا، باقی کام تھے، وہ سارے ٹھپ ہو گئے، اتنے ٹھپ ہو گئے کہ لوگوں کو فاقہ کشی کرنی پڑی، اور کھانے کے لیے اور روٹی کے لیے فاقہ کرتے کرتے وہ مر گئے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی جب ناقدری ہوتی ہے تو اللہ پھر ایسے ہی اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ لہٰذا آج تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ فرما رہے ہیں آج میں نے دیا ہے تمہیں، دیکھو کماتے کماتے اللہ کو نہ بھولیو، اللہ کو یاد رکھنا، نمازیں پڑھنا، سچ کہنا، حلال کھانا، حرام نہیں کھانا، اس لیے کہ حرام سے پلا ہوا گوشت اللہ کی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی خورش آسان لچوت اس چھن دما پنن گھر تاس اصنی کہتے میٹنگ گیس خراب، سون بیڈ روم گیس خراب، امس چھلیو گوڑ کھور یہ چھلت اد اندر تانا اس تو اندر کن بوٹ نیوا وش نیورے کڑان بوٹ اندر گیس میٹنگ خراب، یل مین تی چون میٹنگ چھ خراب گژھان، یل بیڈ روم چھ خراب گژھان، یل کچن چھ خراب گژھان، تو اللہ اپنی جنت میں کیوں کر گناہ والے جسم کو جانے دے گا؟ نہیں جانے دے گا، نہیں جانے دے گا۔ تو یہ جو آفتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، خاص کر اس دور میں، تو ان مصیبتوں کو روکنے کا اور ان سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے
کہ اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیں، کہ گناہوں سے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے، تو وہ اللہ ہمیں راضی کرنا ہے، اور راضی کیسے ہوتا ہے؟ وہ توبہ سے ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کر لو۔ ایسا نہیں کہ یہ پر استغفر اللہ العظیم ہچ بے لوگ بیر چوران، یہ استغفر اللہ العظیم پران ہچ بے رشوت کھیوان، یہ استغفر اللہ العظیم ون ہچ بے سود کھیوان، یہ استغفر اللہ العظیم ون ہچ بے لوگ وت کران بند۔ بھئی ایسی توبہ کیا ہے؟ یہ تو تم ڈرامہ کر رہے ہو، ناٹک کر رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں یہ توبہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو فرماتے انفقوا مما رزقنا، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ جب اس کی راہ میں آدمی خرچ کرتا ہے، آدمی خرچ کرتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تحسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو محفوظ کر لیا کرو، سیو کر لیا کرو۔ کیسے؟ زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ۔ وداؤوا مرضاکم بالتصدق، اپنے جب تمہارا کوئی بیمار ہو جائے تو علاج بھی کراؤ، ٹھیک بات ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ، ٹھیک بات ہے، پرہیز بھی کرو، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم صدقہ خیرات بھی کرو۔ صدقہ خیرات کرنے کی وجہ سے اللہ جل شانہ تمہاری بیماروں کو شفا بخشیں گے۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، پچھلی دفعہ انہوں نے کہا میں نے سب کو پڑھا ہے، انگریزی علاج، ہمدرد علاج، یونانی علاج، میں نے سب کو، مجھے سب بکواس لگا۔ میں نے کہا بھائی پھر کیا لگا آپ کو؟ ایک ہی چیز میں نے پاور دیکھی، اور وہ ایک ہی چیز ہے، وہ صدقہ ہے جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کو ناراض کر رکھا ہے اپنی گناہوں کی وجہ سے، اللہ کا غصہ صدقہ خیرات کرنے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَدَاوُوا مَرَضَاكُمْ بِالتَّصَدُّقِ، پنن بیمارن ٲسِو علاج کران صدقہ خیرات کٔرِتھ، علاج تہِ کٔرِوس، ٹھیک چھُ، ڈاکٹر صٲبس تہِ گژھِ گژھُن، تِم چیٖز گژھن نہٕ کھیٚنۍ کینٛہہ یُس ڈاکٹر وَنہِ یہِ چھُ تُہنٛدِ صحت خٲطرٕ مُضِر۔ پتہٕ گژھِ زیادٕ دُرویش لاگُن کہِ پُشراو خۄدایس، خۄداین چھنہٕ أچھ دِژمٕژ، عقل چھنہٕ دِژمٕژ، کیٛازِ چھُکھ تِم غذا کھٮ۪وان، تِم چیٖز کھٮ۪وان یِم نہٕ ژےٚ راس چھےٚ یِوان کینٛہہ۔ بیٚیہِ فرموو یہِ کیٛاہ کٔرِو وَاسْتَقْبِلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَايَا بِالدُّعاءِ وَالتَّضَرُّعِ، ییٚمہِ ساتہٕ بلاے آسنو یِوان، ییٚمہِ ساتہٕ مُصیبتٕے آسنو یِوان، تَمہِ ساتہٕ ٲسۍزیو خۄدایس کُن عٲجزی کران، ود کران۔ اللہ تعالیٰ چھُ ودُن تہٕ عٲجزی پسند۔ اللہ کے یہاں عظمت ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، طاقت ہے، اور اللہ کو جو بندہ عاجزی دکھاتا ہے، کمزوری دکھاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اللہ اس پر رحم کھاتے ہیں، اللہ کو اس پر ترس آتا ہے۔ یہ عاجزی کے، یہ خوف کے، یہ ندامت کے جو آنسو اللہ کے سامنے بہتے ہیں، اللہ کو یہ بڑے پیارے ہیں، اور یہ ایک آنسو کا ایک قطرہ اتنا پاورفل ہے کہ جہنم کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ کس جہنم کی آگ کو؟ جس میں انسان اور پتھر جل رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماوان وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ آج چھی ژےٚ یِوان، وَلہٕ حظ مۄکلاوز اِمام سٕنٛز چھل، وَلہٕ حظ مۄکلاوز مسجد ہٕنٛز چھل، مسجد حظ چھِ بناوٕنۍ، خۄداے سُنٛد گرٕ چھُ بناوُن، خۄداے سُنٛد گرٕ چھُ بناوُن۔ لٲلۍ تہٕ مجنوٗن ہُنٛد قصہٕ، سُہ واقعہ چھُ مشہوٗر چھُ سُہ کہ لٲلۍ سوٗز اَکہِ دۄہ حلوٕ بنٲیِتھ، دوٚپُن نیر اَتہِ ٲسی مجنوٗنس تیٖز، اَتہِ چھِ واریاہ بِہِتھ، اکھ چھُ وَنان بٕے چھُس، سُہ گٔے واپس، دوٚپُن اَتہِ حظ چھِ واریاہ مجنوٗن بِہِتھ، دوٚپُن نیر شراکھ نہِ سۭتۍ، دٔپۍزِ سُہ چھُ آدم ماز ژھانڈان، آدم ماز گوٚژھ آسُن، اَتھ دِیہِ سُہ حلوٕ، شراکھ ہٮ۪تھ آو، سٲری ژٔلۍ، تہٕ نہ بہٕ تہِ نہٕ کینٛہہ، بہٕ تہِ چھُسَے نہٕ مجنوٗن کینٛہہ، ہُتہِ نہٕ کینٛہہ، سٲری ژٔلۍ، اَکُے گوٚو کھڑا، دوٚپُن کیٛاہ چھُ؟ دوٚپُن حلوٕ کھٮ۪مہٕ بہٕ، دوٚپُن آدم ماز چھے ژھانڈان، دوٚپُن اچھا سُہ چھُ آدم ماز ژھانڈان، ژٕ کر کٲم مہربٲنی کٔرِتھ ژٕ ژٹ ڈٮ۪کس تہِ، بٕتھِس تہِ، نرٮ۪ن تہِ، زنٛگن تہِ، خبر کُس تان ٲسی تس پسنٛد۔ سُہ دیو بلایات، یہ عشق اوس فنا، أمۍ کٔرۍ فنا دۄنوَے، مگر علما چھِ سمجھاوان ژےٚ گژھی پننِس پروردگار سُنٛد عشق آسُن۔ جنہاں دلاں وچ رب نہیں بستا، کتے انہاں تھیو چنگے، دلاں وچ رب نہیں وستا، کتے انہاں تھیو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے، خالی بھکھے ننگے۔ ہون چھُ آسان، نہ چھُ بستر دِوان،
نہ بیکی دِوان نہ ژوٚٹ دِوان نہ بتہٕ دِوان ہے یہِ چھِ راتس دۄہس آسان چٲنِس گرس رٲچھ کران ہیو بندا خۄداے نہ سوٗزنٕے یوٗتاہ ژٕ چھُکھ نہ ہٮ۪کان خۄداے سٕنٛدٮ۪ن حُکمن تہِ رٲچھ کٔرِتھ آز چھِ ژےٚ مسجد بناونُک یِوان نمبر خبر 10 وٲرۍ 30 وٲرۍ 40 وٲرۍ 5 دُہۍ 10 دُہۍ آسکا نہ آسکا کر اراد کر ہمت مکلاو یہِ چھل جلدی ییٚلہِ چانہِ گرِ نوٗنس گوٚو نہٕ سٹاپ کینٛہہ تہِ چاے گوٚو نہٕ سٹاپ کینٛہہ توٚملس گوٚو نہٕ سٹاپ کینٛہہ تہِ اوٹ مۄکلیو تتھ گوٚو نہٕ سٹاپ کینٛہہ تہِ اتھ چھلہِ کیازِ چھِ ژےٚ سٹاپ گژھان گویا ژےٚ چھے نہٕ پننس پروردگار سُنٛد محبت کینٛہہ نتہٕ ونکھ ژٕ تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أمۍ ووٚن ژٕ ون کُس تان چھی تس پسنٛد سارنٕے تانن نہِ ژٔٹۍ ژٔٹۍ یُس ہیوٗ تان تس پسنٛد چھُ سُے دیٖزٮ۪س سُے دیٖزٮ۪س لہذا یہ چھل گژھِ یہِ گژھِ ہا وۄنۍ بقایا آسٕنۍ اوہ یہ تو بڑی دیری ہو گئی بھائی بڑی دیری ہو گئی اکہِ ؤری دِوان بیڈ سونتس منٛز آسان بیڈ یہِ ٲسۍ نرِ موٚزوٗر یہِ چھِ نِوان ہردس تام پنُن کمرٕ بنٲیِتھ یہِ چھِ اژان اتھ مکانس منٛز یہِ چھِ بیٚہوان اتھ اتھ مسجد کیازِ لگان 6 ؤری اتھ کیازِ لگان 10 ؤری کچھ تو ہے آخر کانٛہہ وجہ چھُ کتٮ۪ن تام چھِ اسہِ کمزوری یہِ کمزوری پزِ اسہِ دوٗر کرٕنۍ بڑٕ زیوٗٹھ تہٕ کرٛیوٗٹھ تہٕ خطرناک وقت چھُ یُن وول اور تتھ چھِ ونان قرآن وجات سکرت الموت بالحق اکھا وٕچھِو مسجد پیٖٹ تُلِو وجات سکرت الموت بالحق یہِ سکرات الموت یُس چھُ سُہ چھُ حق انان سُہ چھُ پزر ہاوان سُہ چھُ حقیٖقت ہاوان وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت منه تحید یہ ہسا چھُ سُے وقت ییٚمہِ نِش ژٕ ژھپھ اوسُکھ دِوان ژلان اوسُکھ ڈلان اوسُکھ اورٕ یورٕ اوسُکھ گژھان خبر موت ما رٔٹِم آز ہا آے یہِ موت أمۍ کٔرنَے چٲنِس ہٹِس تھپھ ژٕ آس تہٕ وزیٖر مُشیٖر فقیٖر گداگر اور بادشاہ آس تہٕ مگر فرمو موت ترٛایہِ نہٕ کٲنٛسہِ تہِ موت ترٛایس نہٕ یلہٕ کینٛہہ وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت منه تحید ما كنت منه تحید ییٚمہِ نِش ژٕ ژھٮ۪پ اوسُکھ دِوان ژلان اوسُکھ ساے اوسُکھ دِوان ونفخ فی الصور اور اکھ وقتہ اکھٕے پوگس یی پھۄکھ دِنۍ ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید یِہوٚے چھُ سُہ دۄہ ییٚمیُک ڈر اوس یِوان بوزناونہٕ ییٚمِچ وعید ٲس یِوان بوزناونہٕ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ ہے جائے عبرت تماشا نہیں ہے 5 وقتن سجدہ تھٲیزے 5 وقتن سجدہ تھٲیزے میوٗٹھ تہٕ موٚدُر کھیٖزے نہٕ زٕہٕنۍ ماتم ہٮ۪تھ یتھ دۄہے ویٖزے یاد ٲسۍ زِ تھاوان خاندرن منٛز تہٕ ڈولن منٛز ٲسۍ زِ کمی گژھان جنازن منٛز ٲسۍ زِ شرکت کران ڈول تہٕ نژ ٲسۍ زِ نہٕ کران یہِ چھُے حرام کوٚرمُت چٲنۍ تہٕ میٲنۍ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ہِنٛدٮ۪ن ہٕنٛدۍ کامہِ پراوتو حق سٕنٛز وتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم متو بشراوتو سُہ یہِ گٮ۪وُن یہِ میوٗزک پھٕٹراونہٕ خٲطرٕ ژےٚ چھی نہ اَمہِ بغٲر آرامٕے یِوان ژےٚ چھی نہ مزٕ یِوان ژےٚ چھی نہ زندگی گُزارنٕچ کیفیتٕے یِوان کینٛہہ تہِ رٔنٛدٕر ہٕنٛدۍ کامہِ پراوتو حق سٕنٛز وتھ صُبحٲے چھِ بانٛگ آسان ژٕ چھُکھ آسان بسترس تل شٔنگِتھ یہِ کُس مُسلمٲنی چھِ لُکن ہُنٛد چھُکھ داران مۄکلاوٲنی چھُکھ نہٕ کینٛہہ یہ کون سی مسلمانی ہے کتھ چھُکھ کران اپُز چھُکھ